ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہدیہ سلامات. اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لا سيما المؤمنين المخصوصين برحمتك يا ارحم الراحمین. بآواز بلند صلوات. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں اور بالخصوص جو مریض ہیں جن کی صحت یابی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، بالخصوص خواجہ شبیر کے بیٹوں کی صحت و تندرستی کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ماشاء اللہ ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين. صلوات. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرض. روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفداء. واللعن الابدي على اعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله
صلوات۔ سامعین ذی وقار، ارباب علم و دانش، فرزندان قرآن و سنت، موالیان حیدر کرار، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس کریم رب کا کہ اس کریم رب نے یہ سعادت عطا کی کہ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہا ہوں۔ یہ وہ سعادت ہے کہ جو بزور بازو نہیں ملتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پروردگار کا وہ فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میری مجلس کی ایک روٹین اور ایک عادت ہے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ ایک پیغام دے کے جاتا ہوں۔ وہ پیغام ایسا ہوتا ہے کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھنے والا اس پیغام کو سن کر اس پہ عمل کرتا رہے گا، بانی مجلس کے مرحومین کو ثواب ملتا ہے۔ یہ مجلس افراد کی محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے ان مجالس کو زندگی دی ہے۔ یہ خام خیالی، یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی وجہ سے یہ مجلسیں قائم ہیں۔ نہیں، آج ہمیں اگر زندگی مل رہی ہے تو ذکر حسین کے سبب مل رہی ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں، ذکر حسین کے عوض زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین ذی وقار، کیونکہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بہت سارا وقت لے لیا جائے، بس ایک پیغام، تاکہ جب تک آپ اس پہ عمل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے کہا الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ میرا موضوع نہیں، یہ پیغام ہے۔ ختمیہ مرتبت نے کہا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیک کام کی طرف نشاندہی کرنے والا، متوجہ کرنے والا، آپ کو بتانے والا، بے شک وہ زبان سے بتا رہا ہے، ہاتھ کے اشارے سے بتا رہا ہے۔ جو بھی آپ کو نیک کام کا اشارہ کرے وہ زبان سے ہو، وہ اس طرح ہے جس طرح وہ اس نیک عمل کو خود انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ختمیہ مرتبت نے یہ جملہ کب کہا؟ توجہ ہے میری طرف؟ جن کی توجہ ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ختمیہ مرتبت اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک ضعیف، بھوکا، لڑکھڑاتا ہوا ختمیہ مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، کافی دنوں سے کوئی اچھا کھانا تناول نہیں کیا، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، واپسی کے لیے زاد راہ نہیں ہے، مہربانی کریں مجھے اچھا کھانا کھلائیں، اچھا لباس عنایت کریں اور واپسی کے لیے زاد راہ مہیا کریں۔ روایت یہ کہتی ہے ختمیہ مرتبت نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ختمیہ مرتبت کی جیب ظاہراً اس وقت خالی تھی۔ اس وقت
ختمی مرتبت نے کہا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی راہ دکھانا اس طرح ہے جس طرح نیکی کو خود انجام دینا۔ حضرت امیر المؤمنین یا ایک روایت کہتی ہے حضرت بلال سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، ساتھ ہی میری بیٹی زہرا کا گھر ہے، زہرا کے گھر پہ جاؤ، زہرا اس کی مشکل کو حل کر دے گی۔ یہ سائل حضرت بلال یا امیر المؤمنین کے ساتھ دختر پیغمبر کے دروازے پہ دق الباب کرتا ہے۔ دق الباب کرنے کے بعد اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، کئی دنوں سے اچھا کھانا نہیں کھایا، لباس اچھا زیب تن نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں واپسی کا کرایہ نہیں ہے۔ بیوی نے یہ کیا، ایک چمڑے کا فرش ظاہراً جس کے اوپر حسنین کریمین آرام فرماتے تھے وہ اس کو عنایت کیا۔ اس نے کہا بیوی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے طعام دیں، کوئی پیسے عنایت کریں جس سے مجھے کھانا ملے۔ اب روایت سنیے گا، روایت سنیے گا، ختمی مرتبت کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے اپنے گلے سے ایک ہار اتارا اور وہ ہار بی بی زہرا کو محمد مصطفیٰ کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی جس کا نام بھی فاطمہ تھا تحفے کے طور پہ زہرا کو دیا تھا۔ بی بی نے وہ ہار اتار کے اس سائل کو دیا۔ اس سائل نے وہ ہار لیا، عقل مند تھا، بازار نہیں گیا، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے یہ ہار دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ جناب عمار کھڑے ہوئے اور اسے کہتے ہیں کہ کیا یہ ہار مجھے بیچو گے؟ یا رسول اللہ کیا یہ ہار میں اس سے خرید لوں؟ روایت کے الفاظ ہیں، ختمی مرتبت نے کہا لو اشترک فیہ الثقلان لا يعذبهم اللہ ابدا، اگر جن و انس مل کے یہ ہار خرید لیں پروردگار عالم ان کے اوپر عذاب جہنم کو حرام قرار دے دے گا۔ عظمت جناب سیدہ بآواز بلند سلامات۔ جناب عمار نے کہا اس فقیر سے اگر سودا ہے تو میں 200 درہم درہم چاندی کے ہوتے ہیں، 20 دینار جو سونے کے ہوتے ہیں، کہا میں 20 دینار سونے کے، 200 درہم چاندی کے اور ایک اصیل گھوڑا جو زاد راہ کے طور پہ تمہیں دیتا ہوں اور ایک تمہیں ایسا کپڑا عنایت کرتا ہوں جو برز یمانی ہے، وہ تم پہن کے نماز پڑھنا، کیا یہ سودا قبول ہے؟ اس سائل نے کہا، اس فقیر نے کہا میں نے آج تک اتنا سخی کبھی نہیں دیکھا۔ سودا طے پایا۔ جناب عمار نے اپنے غلام کو ایک برز یمانی اور عطا کیا اور کہا اس سائل سے یہ ہار لے لو۔ اس برز یمانی میں اس ہار کو لپیٹا، لپیٹ کے اس کو عطر کی خوشبو سے مسحور کیا اور اپنے غلام کو کہا جاؤ محمد مصطفیٰ کو دے دو، آج سے تم محمد کے غلام ہو، آج سے تم محمد کے غلام ہو۔ وہ غلام اس ہار کو لے کے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی محمد مصطفیٰ نے کہا یہ ہار لے جاؤ اور جا کے زہرا کو دینا اور آج سے تم زہرا کے غلام ہو۔ یہ ہار لے کے بی بی زہرا کے دروازے پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، دق الباب کرنے کے بعد
دستک دینے کے بعد سارا ماجرا بی بی کو بیان کرتا ہے۔ دختر پیغمبر جب اس سارے واقعے کو سنتی ہے، پہلا جملہ جو کہتی ہے اے غلام انت حر لوجہ اللہ، آج سے تو خدا کی بارگاہ میں آزاد ہے۔ اس کا یہ سننا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ عرب جب کسی چیز پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بی بی نے کہا ماذا تعجبتا، کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو گیا؟ اس نے کہا قربان جاؤں اس ہار کی عظمت پہ کہ جس ہار کی وجہ سے ایک بھوکے کو کھانا ملا ہے، قربان جاؤں اس ہار کی عظمت پہ جس ہار کی وجہ سے ایک بے لباس کو لباس عطا ہوا ہے، قربان جاؤں اس ہار پہ جس ہار کی وجہ سے ایک غلام آزاد ہوا ہے۔ ثم رجع الی ربہ سالما، پھر وہ ہار اپنے مالک کے پاس سلامتاً واپس آ گیا۔ کاش عظمت زہرا کو لوگ سمجھ لیں، یہ ہار کی عظمت ہے، ہار کی عظمت۔ ثم رجع الی ربہ سالما، قربان جاؤں اس ہار کے اوپر کہ جس نے غلام آزاد کیا، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، جس نے زاد راہ مہیا کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ برعظمت سیدہ زہرا بلند تر صلوات۔ اب ایک پیغام یہ رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی ہدایت کرنا، نیکی کا راستہ بتانا اس طرح ہے جس طرح نیکی کو خود انجام دینا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تھکاوٹ محسوس تو نہیں ہو رہی؟ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے میں مختصر کروں گا۔ بس سامعین محترم ایک پیغام، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع اتنا لمبا نہیں ہے۔ ختمی مرتبت امیر المؤمنین سے کہتے ہیں یا علی اللہ نبشرک اليوم، یہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کی 91 نمبر جلد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کا جو باب ہے اس کا الصلاۃ علی محمد و آل محمد، کہ محمد و آل محمد پہ صلوات، اس کا موضوع ہے اس باب کا۔ ختمی مرتبت نے امیر المومنین سے کہا یا علی اللہ نبشرک اليوم، کہ میں تجھے آج کسی چیز کی بشارت نہ دوں، خوشخبری نہ دوں؟ امیر المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ تو ہمیں اکثر کوئی نہ کوئی خوشخبری، کوئی نہ کوئی بشارت سناتے رہتے ہیں، آج کون سی ایسی بشارت ہے جو آپ ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں؟ ختمی مرتبت نے کہا یا علی نزل جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی میرے پاس جبرائیل ایک عجیب خبر لے کے آیا ہے، جو رسول اللہ کے لیے عجیب ہے وہ کتنی عجیب ہوگی۔ ابھی میرے پاس جبرائیل ایک عجیب خبر لے کے آیا ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ عجیب خبر کیا ہے؟ ختمی مرتبت نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے اوپر ایک دفعہ صلوات پڑھے گا اور میرے اوپر ایک دفعہ صلوات پڑھنے کے بعد رک نہیں جاتا، ثم اتبع علی اہل بیتی، میرے اوپر صلوات پڑھنے کے بعد میری اہل بیت کے اوپر بھی صلوات پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب السماوات والارض، پروردگار عالم اس کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محمد وعلی محمد بلند تر یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے یہ صلوات
صلوات محمد و آل محمد پہ کہ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بارش برستی ہے وہ فرشتہ ان بارش کے قطروں کا شمار کرتا ہے. ذمہ داری کیا ہے اس کی کہ دنیا میں کہیں بھی بارش برستی ہے اس فرشتے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے, ان کا حساب کرتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کو تو شمار نہیں کر سکتا, کہ جس کا ثواب تو گن نہیں سکتا, اس فرشتے نے کہا جب اس زمین پہ, جب اس کرۂ ارض پہ کوئی شخص محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ مجھ جیسا فرشتہ اس ثواب کو شمار نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ پیغام جب بھی صلوات پڑھیں گے اور اس عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ صلوات کا مقام کیا ہے, وہ روایت کا اگلا حصہ بیان کرتا چلوں کہ جب کوئی ایک دفعہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہے فتحت لہو ابواب السماوات والارض, پروردگار آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ملائکہ جو خدا کی مخلوق ہے, جب کوئی شخص اس زمین پر محمد و آل محمد پر ایک دفعہ صلوات پڑھتا ہے ملائکہ اس کے اوپر 70 دفعہ صلوات پڑھتے ہیں. ملائکہ 70 دفعہ صلوات پڑھتے ہیں. روایت یہاں رک نہیں جاتی, اگلا جملہ سنیے گا, جب ملائکہ 70 دفعہ اس پہ صلوات پڑھتے ہیں آواز پروردگار آتی ہے, اے میرے ملائکہ تم میری مخلوق ہو, تم اس شخص کے اوپر کہ جو محمد و آل محمد پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تم 70 دفعہ درود بھیجتے ہو. یاد رکھو میں اس کائنات کا خالق ہوں, اس کرۂ ارض کا خالق ہوں. جب بھی کوئی محمد و آل محمد پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے میں پروردگار عالم اس کے اوپر 700 دفعہ صلوات بھیجتا ہوں. اگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں مجھے پتہ لگے گا آپ جاگ رہے ہیں. اور اگر ایک روایت اور بیان کر دوں خواجہ صاحب, یہ جو ہم کہتے ہیں نا بلند آواز سے صلوات, یہ بھی خطیب یا سامع اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ بھی بیسکلی پیغمبر محمد مصطفیٰ کے قول کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. وہ کس طرح, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ارفع بصلاۃ علیہ, جب بھی میرے اوپر درود پڑھو بلند آواز سے درود پڑھو. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ درود اتنی عظمت کا مالک ہے, اس کا ثواب اتنا ہے کہ 700 دفعہ پروردگار عالم ایک دفعہ درود پڑھنے والے پہ صلوات بھیجتا ہے. ہم صلوات آہستہ آواز میں پڑھیں پھر بھی ثواب ملتا ہے, ہم صلوات بلند آواز سے پڑھیں پھر بھی صلوات کا ثواب ملتا ہے. لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جب بھی صلوات پڑھو بلند آواز سے پڑھو, آواز ختمی مرتبہ آئے گی فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ. اے لوگوں سن لو, جو میرے اور میری آل کے اوپر بلند آواز سے صلوات بھیجتا ہے اس کے قریب منافقت کبھی نہیں پھٹکتی. بلند آواز میں صلوات پڑھنے سے منافقت دور ہوتی ہے. بآواز بلند صلوات. یہ پیغام جب تک آپ صلوات بھیجتے رہیں گے خواجہ صاحب کے مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا. اتنی زیادہ روایات ہیں اثقل الاعمال عند اللہ, کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن جو اپنے وزن اور پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز ہے وہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنا. کتنا 6 سیکنڈ بھی نہیں لگتے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہوئے. لیکن اس کی اتنی عظمت کہ اگر مجھے کہا جائے کہ اس کے اوپر 5 گھنٹے خطاب کرنا ہے, اتنی زیادہ روایات ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجبور ہو جائیں گے, کہیں گے حضرت بات کریں, اب ثواب بہت زیادہ ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس آمین ذی وقار.
اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کو اس دنیا میں شہادت عظمی کے عوض 3 چیزیں عطا کی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں سید الشہداء کو عطا کی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، کہ پروردگار عالم نے اس شہادت عظمی کے عوض جو 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے قربانی دی ہے، پروردگار عالم نے اس شہادت کے عوض امام کو جو پہلی چیز اس دنیا میں عطا کی، جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، کہ پروردگار عالم نے امامت کو ذریت حسین میں قرار دیا. 9 معصوم اماموں کو نسل حسین سے قرار دیا. اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 12واں معصوم امام ظہور نہیں کرتا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ 12واں امام دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کرے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. سمین ذی وقار جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، کہ پروردگار عالم نے امامت کو نسل حسین میں قرار دیا. اگر آپ تاریخ کے اوراق کی ورگردانی کریں، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ عجیب القابات سے اپنے نوازوں کو نوازتے تھے. جب بھی حسنین کریمین آپ کے پاس تشریف لاتے، بعب الحسن والحسین، آپ کیا کہتے؟ کبھی حسن کو دیکھ کے کبھی حسین کو دیکھ کے جملے سنیے گا. آپ کہتے بے ابی انتا و امی یا حسن، بے ابی انتا و امی یا حسین، اے حسین تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے حسن تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، لوگ جب آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی دست بوسی کرتے تھے، لوگ آ کے آپ کو کہتے تھے بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ پہ میرے ماں باپ قربان. وہ رسول کہ جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، حدیث قدسی میں کہا گیا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، وجہ تخلیق کائنات محمد خود کہہ رہا ہے بے ابی انتا و امی یا حسین، اے حسین تیرے اوپر میرے ماں باپ. کہیں کہتے ہیں مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، اے آسمان و زمین کی زینت حسین مرحبا. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے بھی کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہے؟ کہاں؟ یاد رکھو آسمان والے حسین کی عظمت زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. حسین کی عظمت آسمان والے زیادہ جانتے ہیں زمین کی نسبت. ایک روایت کہتی ہے کہ جب جنت پر ہو جائے گی، آواز دے گی کہ یا ربی قد وعدتنی ان تزیعنی برکنین، کہ پروردگارا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے 2 رکنوں سے زینت دے گا، تو مجھے 2 رکنوں سے عظمت عطا کرے گا، تو مجھے 2 رکنوں سے عزت عطا کرے گا. آواز پروردگار آئے گی قد زینتکی بالحسن والحسین، اے جنت میں نے تجھے حسن و حسین سے زینت عطا کر دی، میں نے تجھے حسن و حسین سے زینت عطا کر دی. روایت کہتی ہے ختمی مرتبت اپنے زانوں پہ
سید الشہداء کو بٹھاتے اور کہتے یا بنیا انکا امام وابن امام وابو الائمہ، اے میرے بیٹے حسین تو امام ہے، ایک امام کا بیٹا ہے اور 9 اماموں کا باپ ہے۔ کبھی کہتے یا بنیا انکا حجت وابن الحجج وابو الحجج، اے میرے بیٹے حسین تو حجت خدا ہے، ایک حجت خدا کا بیٹا ہے اور 9 حجج الہیہ کا باپ ہے۔ کبھی کہتے یا بنیا انک سید وابن سید وابو السوداء، اے میرے بیٹے حسین تو سید و سردار ہے، سید و سردار کا بیٹا ہے اور 9 سید و سردار کا باپ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، کہ پروردگار عالم نے 9 اماموں کو ذریت حسین سے قرار دیا۔ دوسری چیز جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، کہ پروردگار عالم نے استجابت دعا کو قبر حسین کے پاس کھڑے ہو کے قرار دیا۔ جب بھی کوئی اپنی حاجت لے کے قبر حسین پہ جائے گا، اس گنبد کے نیچے کھڑا ہو کے دعا کرے گا، پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، استجابت دعا کو اس گنبد کے نیچے قرار دیا، اس قبر حسین پہ قرار دیا۔ اربعین حسینی لوگ جوک در جوک اس وقت کربلا جا رہے ہیں۔ اتنی عظمت ہے ان زائرین کی، قیامت کے دن جب لوگ جمع ہو جائیں گے ایک آواز آئے گی اینا زوار القبر الحسین، قبر حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ فَيَقُومُ أُنَاسٌ كَثِيرٌ، اس ندا کے بعد کہ قبر حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں، لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اکٹھا ہو جائے گا۔ جب لوگوں کا وہ گروہ اکٹھا ہوگا، آواز پروردگار آئے گی، اے حسین کی قبر کی زیارت کرنے والوں، میدان حشر کی طرف دیکھ لو، خضوع بایدیہم، اپنے آپ کو اس میدان حشر کی طرف دیکھو اور جس کا دل چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ قبر حسین کی زیارت کرنے کی وجہ سے پروردگار آج تمہیں یہ مقام عطا کر رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ محمد والے محمد صلی اللہ سامعین ذی وقار، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی۔ اتنی زیادہ روایات ہیں کہ زائر قبر حسین ایک نہیں 50 سے لے کے 100 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا، 100 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ جنت میں ایک دسترخوان جو انبیاء اور اوصیاء کے لیے لگایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ انبیاء اور اوصیاء کے لیے لگایا جائے گا۔ زائر حسین کو یہ شرف عطا ہوگا کہ وہ انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ بیٹھ کے اس دسترخوان پہ تناول کرے گا، اس دسترخوان پہ تناول کرے گا۔ جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، اس کی دعا جو قبر حسین کے پاس کھڑا ہو کے اس گنبد حسین کے نیچے کھڑا ہو کے دعا کرے گا، پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ تیسری چیز مختصر کر دی، میں نے بہت ساری روایات چھوڑ دی کیونکہ احباب تھک گئے ہیں۔ تیسری چیز جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، کہ پروردگار عالم نے تربت حسین میں شفا کو قرار دیا، خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا۔ حدیث میں کیا ہے؟ بس 2 روایات۔ حدیث میں ہے ہنو اولادکم بتربت الحسین، کہ پروردگار عالم
جب بھی تمہیں اولاد عطا کرے اس اولاد کو پہلی گھٹی تربت حسین کی دو. کیوں تربت حسین کی پہلی گھٹی دو؟ اس لیے تاکہ پہلے دن سے اس کا رابطہ کربلا کے ساتھ جڑ جائے. پہلے دن سے اس کا رابطہ کربلا کے ساتھ جڑ جائے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی 5 نشانیاں بتائی ہیں. 5 نشانیاں. اس میں سے یہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی خاک کربلا پہ رکھتا ہے. اگر اجازت دے تو باقی 4 بھی بیان کر دوں. اونچی آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں. کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، اور ایک نشانی وہ ہے جو امام حسن عسکری نے بتائی ہے. 5 نشانیاں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتے ہوئے اپنی پیشانی خاک کربلا پہ رکھتا ہے. دوسری 51 رکعت نماز. اگر مستحبات کو بھی ملایا جائے تو مومن 51 رکعت نماز، 17 واجب ہے اور اس کو باقی کو ملا کے کتنی بنتی ہے؟ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. نمبر 3 40 آنے والی ہے. آپ جہاں بھی آزاداری میں شرکت کریں، 40 کے دن زیارت حسین کی تلاوت کرتا ہے. 40 کی زیارت ہے. اپنی جیب میں رکھیں. جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب جو مشی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں نے وہ پرنٹ کر کے ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ پیدل سفر بھی کریں اور زیارت حسین کی تلاوت بھی کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چوتھی یہ ہے کہ مومن عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. اور 5ویں نماز ظہرین میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس سامعین ذی وقار روایت ایک اور بیان کرتا ہوں اسی عظمت تربت حسین کے اوپر کہ امام تقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے. آ کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں کافی دنوں سے مریض ہوں، علیل ہوں، صحت یاب نہیں ہو رہا، میرے ساتھ کیا ہوا مجھے پتہ نہیں ہے. امام تقی علیہ السلام نے اپنے گھر سے خاک شفا کو اٹھایا، ایک پانی میں ڈالا اور اس کو پلائی. پلانے کے بعد وہ شخص صحت یاب ہو گیا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، خاک کربلا تو میرے گھر میں بھی موجود ہے، میں بھی اس کو شفا کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، لیکن مجھے شفا نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تم خاک کربلا کی عظمت سے آشنا نہیں. تمہارے گھروں میں جو خاک کربلا ہے تم اسے ڈھانپ کے نہیں رکھتے. تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی وہ خاک شفا ہوتی ہے جو بغیر وضو کے اسے اٹھاتے ہیں، جن اس کے ساتھ مس کرتے ہیں. ہمارے پاس جو خاک کربلا ہے ہم بغیر وضو کے اسے نہیں اٹھاتے اور اسے ڈھانپ کے رکھتے ہیں. اسی لیے جب کوئی مریض ہوتا ہے ہم خاک کربلا اس کو دیتے ہیں. پروردگار عالم اس خاک کربلا کے صدقے میں اس کو صحت مند کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سامعین ذی وقار اتنا مقام و مرتبہ کیوں ختم کر رہا ہوں مجلس؟ کیوں کہا کہ زائر حسین؟ میں نے روایات چھوڑ دی کہ کتنا ثواب ہے اس کو، کتنے حجوں کا ثواب ہے، کتنے حجوں کا ثواب ایک دفعہ زیارت کرنے کا. ایک شخص اگر اجازت دے، ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا ایک فرمان سنا ہے، چاہتا یہ ہوں اس کی تصدیق کروں کہ آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے. کہا پوچھو. کہا آپ کے جد کا ایک فرمان میں نے کسی سے سنا ہے کہ جو بھی کوئی حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے پروردگار عالم اسے قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. آپ نے کہا ہاں، میرے جد محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی میرے جد
حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لے کے جاتا ہے، پروردگار عالم اسے ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب کہا، یا ابن رسول اللہ، ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب کہا نہیں، اگر کوئی شخص میرے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، پروردگار عالم اسے 70 قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ، عمل ایک ہے، 70 قبول شدہ حج اور عمرے، کہا نہیں، سنو، اگر کوئی شخص میرے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا جاتا ہے، پروردگار عالم اسے 700 قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اتنا ثواب؟ اگلی روایت سنیں، روایت کا اگلا حصہ، کہا کوئی بھی شخص جب اپنے گھر سے قبر حسین کی زیارت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، دوسرا قدم زمین پہ رکھتا ہے، وہ کربلا جاتا ہے، کربلا زیارت کر کے واپس آتا ہے، وہ جتنا قدم اٹھاتا ہے اس قدم اٹھانے پہ پروردگار عالم قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے، وہ جو قدم زمین پہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس قدم کو زمین پہ رکھنے کا عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ قدم اٹھانے پہ حج کا ثواب، قدم زمین پہ رکھنے پہ حج کا ثواب، کیوں؟ عارفاً بحقہ، ہر کسی کو نہیں یہ ثواب، عارفاً بحقہ، جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے حسین کی معرفت رکھ کے جائے۔ فضیل کو ایک جملہ کہا تھا مولا نے، بس میں اپنی زحمتوں کو تمام، یہ اتنا ثواب کیوں؟ یہ ثواب اس لیے ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی زائر کربلا زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، زیارت فقط ایک زیارت اس عمل کا نام نہیں ہے، ادھر سے جو ہم فکر لے کے آتے ہیں حسین، ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ حسین وارث آدم ہے، حسین وارث عیسیٰ ہے، حسین وارث ابراہیم ہے، اس لیے کہ حسین نے 61 ہجری کربلا میں قربانی دے کے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا، اسی لیے انبیاء پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اجازت دے، ہم حسین کی قبر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ ملائکہ ہر شب جمعہ 70,000 ملائکہ، 40,000 ملائکہ قبر حسین کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ اسی لیے ہے کہ اس اسلام کا دفاع کیا ہے حسین ابن علی نے، اپنا علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، ششماہا علی اصغر قربان کر دیا، بہنوں کی چادریں اسلام کے لیے قربان کر دیں، اور ایک جملہ کہا، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین حسین کے قتل کے سوا نہیں بچتا، اے تیرو آؤ، اے تلوارو آؤ، حسین کا بدن حاضر ہے۔ بس عزادارو، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حسین محمد مصطفیٰ کا وارث، کیونکہ حسین نے کربلا میں ایک ہم شکل پیغمبر قربان کیا، وہ ہم شکل پیغمبر کہ جس کے بارے میں سید الشہداء کہتے تھے کہ اے علی اکبر، جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے نانا محمد کی زیارت کریں، اے علی اکبر ہم تیرے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، تو کردار میں گفتار میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھا۔ عزادارو، حسین نے جب جہاد شروع کیا سب سے پہلے علی اکبر کو کہا، علی اکبر آج اذان تم دو گے۔ کیوں؟ حجاج بن مسروق مؤذن حسین تھا، اس کو کہا نہیں، آج میرا بیٹا اکبر آذان دے گا۔ یہ حجت تمام کرنا تھی۔ علی اکبر کی آذان فقط ایک آذان نہیں تھی، لہجہ تھا پیغمبر کا، آواز تھی پیغمبر محمد مصطفیٰ کی۔ عزادارو،
اگر آپ کو یاد ہو جب بیویاں کوفہ کے میدان میں خطبے دے رہی تھیں، ایک نابینا جو صحابی تھا، اس نابینا نے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ سنا، اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ علی تو 20 سال پہلے دنیا چھوڑ چکے ہیں، آج یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ اسے کیا پتا تھا کہ کوفہ کے ان بازاروں میں ساری زہرا زینب خطبے دے رہی ہے؟ وہ لہجہ یاد تھا، وہ لہجہ یاد تھا۔ یہی لہجہ تھا جس نے حسین کو کہا کہ علی اکبر آؤ اور آزان دو۔ بس عزادارو، جب یہ قافلہ چلتا ہوا عصر عاشور کے بعد شام کے ملک میں پہنچا، ایک روایت کہتی ہے اس جگہ پہنچا جہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ ایک بوڑھی عورت کی نگاہ حضرت علی اکبر کے کٹے ہوئی گردن پہ پڑی، گردن پہ نگاہ پڑی، کہا اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو۔ ام لیلہ نے جب یہ سنا کہا اے بوڑھیا تو اس کی ماں کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ اس بوڑھیا نے کہا مجھ سے یہ کٹی ہوئی گردن نہیں دیکھی جاتی، اللہ جانے اس کی ماں نے اس کی شہادت کو کیسے دیکھا ہوگا۔ عزادارو، ایک ایسا وقت آیا عصر عاشور جب علی اکبر الوداع کرنے کے لیے اپنی ماں ام لیلہ کے خیمے میں آئے، آ کے کہتے ہیں کیا دیکھا؟ ایک جملہ سنیے گا۔ دیکھا بی بی ام لیلہ نے مصلی بچھایا ہوا ہے۔ کہا اماں ظہر کا وقت تو گزر گیا، آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ ایک جملہ کہا علی اکبر یہ پسرے سعد میرا رشتہ دار ہے، میں گھبرا رہی ہوں، تو 18 سال کا کڑیل جوان جب اس کے مقابلے میں جائے تو تیرے کہیں پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں۔ میں نے پروردگار سے منت مانی ہے جب تیرا لاشا مقتل سے گھر آئے گا میں سجدہ شکر ادا کروں گی۔ علی اکبر نے کہا ماں تو نے میری مشکل حل کر دی، میں سوچ رہا تھا تجھ سے قتل کی اجازت کیسے لوں گا، تجھ سے موت کی اجازت کیسے لوں گا۔ بس عزادارو، علی اکبر ماں سے اجازت لینے کے بعد زینب کے خیمے میں آئے۔ بی بی زینب زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، جناب علی اکبر بڑے پیار سے آ کے اپنے سر کو اپنی پھپھی کی گود میں رکھا۔ پھپھی نے سر میں کنگا کرنا شروع کیا۔ جناب علی اکبر نے کہا پھپھی اماں میں ایک شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا علی اکبر یہ وقت مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہے، کس چیز نے تجھے مجبور کر دیا؟ جناب علی اکبر نے کہا پھپھی اماں میں نے آپ کی آغوش میں تربیت پائی ہے، جو کچھ سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے، میرا ایک سوال ہے۔ کہا علی اکبر بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہا پھپھی اماں مجھے یہ بتائیں آپ کی عظمت زیادہ ہے یا زہرا کی عظمت زیادہ ہے؟ یہ سننا تھا۔ بی بی زینب کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر میں کنیز کہاں، میری جد میری ماں زہرا کہاں؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں پھر آج اپنے بیٹے کو اپنی ماں زہرا کے بیٹے پہ قربان کرنے کا اذن دے دیں۔ بی بی زینب نے یہ سنا، کہا علی اکبر کسی اور طرح مجھ سے اجازت مانگتے، میں تمہیں اجازت نہ دیتی۔ میرے بیٹے میرے لال، میں تمہیں اپنی ماں زہرا کے لال پہ قربان کرتی ہوں۔ عزادارو علی اکبر نے الوداع کیا، الوداع کر کے خیموں سے باہر آئے۔ ایک آواز آئی علی اکبر مجھ بیمار امام سے مل لو۔ علی اکبر بیمار امام سے بغل گیر ہوئے، الوداع کیا، مدینے ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ گھوڑا چلتا رہا،
محسوس کیا میرے پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے، گھوڑا تیز چلتا تھا، وہ آواز تیز آتی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا حسین آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کہا بابا جان آپ سے ابھی اجازت لے کے آیا ہوں، ایک جملہ کہا علی اکبر کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تجھے سمجھ آ جاتی ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا کتنا مشکل ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے اپنے عفو و کرم کا واسطہ، پروردگار تجھے ان روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، پروردگارا تجھے اس شبیہ پیغمبر کا واسطہ، پروردگارا جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، بالخصوص مرحومین خواجہ برادران، پروردگارا ان کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، پروردگارا اس مجلس میں جتنے احباب شریک ہیں ان کے جو مرحومین ہیں پروردگارا ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو رزق حلال واسع عطا فرما، پروردگارا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، عفو و کرم کا واسطہ، جو ان مراکز دینیہ کو آباد کر کے بیٹھے ہیں ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، پروردگارا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے اپنے عفو و کرم کا واسطہ، جو بیمار ہیں بالخصوص خواجہ شبیر صاحب کے بیٹوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور بھی جو اس مجلس میں مریض ہیں جن کے عزیز و قارب مریض ہیں، پروردگارا تجھے اس شبیہ پیغمبر کا واسطہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، پروردگارا تمام برادران کو رزق حلال واسع عطا فرما، بالخصوص ان خواجہ برادران کے رزق میں ان کو پروردگار ان کو صحت و سلامتی اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما، پروردگارا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ یوسف زہرا امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ان کا مخلص سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔